الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین، جو آیت طیبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یعنی اگر اس بات کے طلبگار ہو کہ تم اللہ کی نظروں میں بہا جاؤ، اللہ کو پسند آ جاؤ، تو تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین ہو جائیں گے تو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اتباع کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں ہو بہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بننے کی، آپ کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ انسان بن تو نہیں سکتا، لیکن کوشش اس کے ذمہ ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کا دعویٰ جو تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ان کے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ وہ متبع ملت ابراہیمی کے دعوے دار بنے تو ٹھیک ہے، جو متبعین ہی نہیں ہیں وہ کہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ صرف دعویٰ ہے اور عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل اللہ رب العزت نے اعمال دیکھنے ہیں، حقیقی پیروی دیکھنی ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا یہ جو ثمرہ ہمیں دیا جا رہا ہے نا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تو یہ بہت بڑا ثمرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہیں، محبوب الہی کے منصب پر فائز ہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی منصب ہوتا تو وہ حضور کو عطا کیا جاتا۔ جب حضور محبوب خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے منصب پر فائز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ کے منصب پر فائز ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب اللہ کا منصب دیا گیا۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ ہوتا تو وہ حضور کو دیا جانا تھا۔ اب امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس مرتبے میں سے، اس رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے تمہیں کچھ حاصل ہو تو تم بھی میرے محبوب جیسے بنو اور ان کے کامل اتباع کرو، تو محبوب خدا ہو جاؤ گے، اللہ کی نظروں میں بھا جاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، عام انسان کو تو نہیں پتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے، کیونکہ وہ صاحب وحی ہیں، اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو نبی جو طریقہ بتائے گا وہ اس بات کا اس میں پورا یقین اور اعتماد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگا۔ وگرنہ اللہ رب العزت، ہمیں تو اپنے والد کے آداب کا پورا پتہ نہیں ہے۔ والد پانی مانگتا ہے، پانی دینے کے کیا آداب ہیں، ہم اسے آشنا نہیں ہے پوری طرح۔ تو انسان کے آداب پوری طرح نہیں جانتا، تو بارگاہ الہی کے کیا آداب ہیں، کیا طور طریقے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ محبوب خدا ہیں، تو آپ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ واقعی با ادب بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کا بتایا ہو پسندیدہ بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ انسان کا یہ عمل اللہ کی نظروں میں بھا جائے اور پسندیدہ ہو جائے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ کہ اچھا طریقہ، حسن والا۔ تو حسن حضور کی سنت کے اندر ہے، اس سے ہٹ کر ہم جتنا بھی زور لگا لیں الٹے سیدھے ہو جائیں، حسن نہیں ہے۔
حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے اندر ہی ہے۔ اس وجہ سے سنت کے مطابق ہو بہو عمل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کا حسن برقرار رہے اور وہ عمل اس قابل ہو سکے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جا سکے۔ سنت کے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے یا جو سنت ہے وہ بین الاقوامی ہے، کیونکہ آپ قومی نبی نہیں تھے، آپ تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے برخلاف بقیہ جو انبیاء تھے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا ہم نے۔ تو ہود علیہ السلام عاد کے نبی تھے، قوم عاد کے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے اِلیٰ بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، یعنی وہ مخصوص قوموں کے نبی تھے، مخصوص خطوں کے نبی تھے۔ ان کا طریقہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ طریقہ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، وہ بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، یوں سمجھ لیں سادہ لفظوں میں۔ اس سے ہٹ کر اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کی فلاح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے اندر ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بین الاقوامی نبی۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ہمیں احرام مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی سا بھی احرام باندھ کر، دو چادریں ہوتی ہیں نا، ایک اوپر جسم ڈھانپنے کے لیے، ایک سطر ڈھانپنے کے لیے نیچے، تو اس میں کوئی سا بھی رنگ کی چادر پہن سکتا ہے، لیکن سفید لباس حضور کو پسندیدہ ہے، سفید زیادہ پسند تھا تو سفید پہنا جاتا ہے۔ اب پوری دنیا سے لوگ وہاں حج اور عمرے کے لیے آتے، کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی رنگ دار چادر، رنگ دار احرام پہن کے آیا ہو، ایسے نہیں، حالانکہ جائز ہے، شریعت نے اس کی گنجائش دی کہ سطر ڈھانپنا ہے، کسی بھی چادر سے ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن سفید کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ وہ فطرت کے قریب تر ہے، حضور کو پسند ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو پسند کیا وہ تمام انسانوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کو پسند۔ آپ کامل انسان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل انسان ہیں، تو آپ کے جو طریقہ ہے، جو چیز آپ پسند کریں گے وہ سمجھو انسانوں کو پسند ہے۔ ہاں باقی اگر حضور کی پسندیدہ چیزوں سے انسان انحراف کر رہا ہے یا حضور کے طریقے سے انحراف کر رہا ہے تو سمجھیں اس کے اندر سے انسانیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ حیوانیت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسانیت کا کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا ہے۔ آپ کی اتباع میں ہی انسان کامل بنے گا، اور آپ کی اتباع سے جس قدر دور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں سانو شراب پسند ہے اور حضور کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، کہ میں نے پیغمبر تمہاری طرف بھیجا اس لیے کہ وہ خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کرتے ہیں۔ جب حضور نے حرام کر دیا تو سمجھو وہ خبیث ہے، خباثت ہے، نجاست ہے۔ تو شراب کو پسند کرنا ایسے ہیں جیسے پیشاب کو پسند کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ انسانیت کے قریب نہیں رہا، اس کی فطرت بدل گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، عالمی بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے، اور فطرت کے قریب تر ہے۔ فطرت انسان کی یہی ہے نا کہ غذا کھانی ہے، یہ گھاس پھوس کھانا ہے، گھاس پھوس کھانا، پٹھے کھانا تو جانوروں کی فطرت۔ تو ہماری شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہماری فطرت کا خوب لحاظ رکھا، ہمارے لیے وہی چیزیں ہمیں کھانے کو دی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور انہی چیزوں سے روکا جو ہمارے لیے نقصان دیں۔ اب اگر کوئی ان سے ہٹ رہا ہے تو سمجھے وہ انسانیت اور فطرت سے ہٹ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ سمجھنے، آپ کے مقام مرتبے سے واقف ہونے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو تمام شعبہ زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔